اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات سے بات کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب اسلام قبول کیا تو آپ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھ کر کہا، اے بھائی کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اگر اب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کیا یا کہا تو مجھ سے برا کچھ نہ ہوگا۔ ابو جہل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تم اور تمہاری اطلاع دونوں ذلیل ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، جب ہمارا دین برحق ہے اور مشرکین باطل ہیں تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ مجھے اجازت دیجیے، رب کعبہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محفوظ فرمایا، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفریہ مجالس میں بھی اعلانیہ شرکت کرتا تھا۔ اب میں دین اسلام کی محافل کا بھی خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس میں کتنی جرت ہے کہ وہ آپ اور آپ کے صحابہ کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت سیدنا عمر فاروق خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے، میں عمر بن خطاب ہوں۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ میں تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو جلد میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ پھر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم خانہ کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنا شروع ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب حضرت سیدنا ابو بکر، بائیں جانب سیدنا حمزہ اور سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور سب سے آگے حضرت سیدنا عمر فاروق تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام کے پہرے میں خانہ کعبہ پہنچے اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانہ کعبہ میں نماز کی ادائیگی کو دیکھ کر مشرکین مکہ آگ بگولا ہو گئے، مگر حضرت سیدنا حمزہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق کے روب اور دبدبا کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی گئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق واحد شخص تھے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوائے حضرت سیدنا عمر فاروق کے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ آپ ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور تلوار نیام سے نکال لی، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر سرداران قریش کے پاس گئے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی شکل خراب کرانا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی ماں کو بے اولاد کرانا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی اولاد کو یتیم کرانا چاہے؟ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہے؟ اگر کسی کا ارادہ ہے تو میرے مقابلے میں آئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، قریش کے تمام سردار حضرت سیدنا عمر فاروق کی تقریر سن کر گھبرا گئے اور کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ آپ کے سامنے آتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء میں قیام کیا، جہاں آپ کے خاندان کے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ آپ سے آن ملے اور پھر آپ ان سب کے ہمراہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ آمد کے بعد مہاجرین اور انصار میں اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا رشتہ حضرت عتبان بن مالک سے قائم کیا گیا جو قبیلہ بنی سالم کے معزز رئیسوں میں شمار ہوتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ آئندہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔